کچھ محل میں خاموش رہیں اور اللہ نے کہا سلام کر کے جائیں، جو وہ جذباتیت اٹھی ہوئی ہے نا یوں کر کے ٹھنڈا کریں اس کو۔ مگر کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جنہیں انہی کی پھکی انہی کی دینی پڑتی ہے، ذرا اس ٹائپ ان کو انہی کی ٹائپ کی اتنی پرسنٹ کی پھکی دینی پڑتی ہے کیونکہ انہوں نے ٹھنڈا نہیں ہونا ہے۔ جیسے میں نے بتایا جزاء سیئۃ بمثلہ، کچھ خراب چیزوں کو اتنی ہی خرابی سے تھوڑا سیٹ کیا جاتا ہے۔ مومن سادھو نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے، ظالم بھی نہیں ہوتا، مگر سمجھ کو پتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوتے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن تو یہ اگر اس کو پتا ہی نہیں ہے کیسے ہونا ہے یہ، تو بہت نقصان ہو جاتا ہے انسان کا۔ کچھ لوگ 8 سال سے تکرارن ایک چیز کر رہے ہیں، اگرچہ وہاں تھوڑی سی اسٹریٹجی بدلنے کی ضرورت تھی، تھوڑا سا طریقہ بدل لیتا نکل جاتا۔ اگر میرا گھر میری زندگی، مجھے تو دنیا نے اٹھا کے پھینک دیا جب میں آیا اس طرف، مجھے تو ان مدرسوں نے پالا۔ شیخ عاطف کی بنیاد یہی مادر علمی سے ہوئی ہے۔ میرے پیر بیٹھے ہیں سامنے، مولانا عتیق اللہ صاحب بیٹھے ہیں، میرے استاد بیٹھے ہیں، لکھوی صاحب کراچی میں ہیں۔ ہمیں تو دنیا نے اٹھا کے پھینک دیا، انہوں نے ہی سنبھالا۔ تو اپنے قبیلے کے اوپر اتنا حق تو میں رکھتا ہوں کہ میں تجویز دے سکوں، لیکن یہ بھی تمیز اور ادب کا دائرہ تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ کتنے سال خاموش رہیں گے، ہمیں پتا ہے بزرگوں سے بات کیسے کرنی ہے، کیسے اپنی بات ماں تک پہنچانی ہے۔ 2010 میں ہی میں سمجھ گیا تھا کہ اگر ہم نے ایک پیرلل ایجوکیشن سسٹم نہیں بنایا نا درس نظامی کا، جو 8 سال کا ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ میں اپنے 12 سال کا درس نظامی کا جتنا بھی میں نے اس میں تخفیف کر کے پڑھایا، میں آج اللہ اعلان کہتا ہوں ہر قسم کا کورس آپ آگے پیچھے شارٹ کر لیں، بڑا کر لیں، جو 8 سال کی کاٹ تیار کرتی ہیں وہ رزلٹ مشکل ہے۔ لیکن اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا تاکہ بقا رہ جاتے، تو اسی ٹائم پر ہمیں دیکھ لینا چاہیے تھا کہ ہمیں اس کے مختلف ماڈلز بنانے چاہیے تاکہ سسٹم کے اندر اس کی نیڈ رہے اور لوگ آتے رہیں اور انہیں کبھی بھی وہ یتیم نہ ہو جائے۔ اور ہم نے ایسے بھی مدرسے دیکھے ہیں کہ اللہ حفاظت کرے گی، اللہ المستعان۔ تو علم بتا رہا ہوتا ہے آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے اور دائیں کیا ہے اور بائیں کیا ہے، علم سے اس کو وسوسوں کی پہچان ہو رہی ہوتی ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم، یہ علم بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسی نہیں ہے، اینٹیں پکی کرتا ہے۔ تو بہت سی تحریکیں اس لیے نہیں کامیاب ہو پائیں، بہت سے جمال اس کمال تک اس لیے نہیں پہنچ پا رہے، بہت سی جوانیاں وہ وہاں تک جو چاہ رہی ہیں جو نہیں پہنچ پا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے بیٹا کہ وہ اصول نہیں آتے، آپ اصول وہ صرف اساتذہ سے، مطالعے سے، مشاہدات سے، تجربات سے آئیں گے۔ اور تیسری چیز، اکثر لوگوں کو علم تو آ جاتا ہے اور تزکیہ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے، مگر حکمت کی کمی ہے کہ کہاں دلیل کا استعمال کرنا ہے، کاموں کو کس طرح سر انجام دینا ہے، کتنا رکنا ہے، کتنی خاموشیاں ہیں، کس طرح سے معاملے کرنے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو آخری 2 نصیحتوں کے بعد میں آج آپ سے رخصت چاہوں، وہ ہے یہ تو آپ سے ہم نے بات کی نا تھوڑی میتھمیٹکس اور ریاضت، آئیے قرآن کی وہ 2 کلیات ہیں جس کے اوپر اصل انسان کی بقا اور فتح کڑی ہے۔ ایک ہے یقین اور دوسرا ہے صبر۔ وجعلنا منہم ائمہ، ہم امامت دے دیتے ہیں، یہدون بامرنا، اور ایسی امامت ہوتی ہے بات وہ کر رہا ہوگا مراد کسی اور کی ہوگی، اتنا انٹیگریٹڈ ہوگا اللہ کی شریعت کے اندر۔ 2 کام کر لے، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، صبر پہلی اور آخری چیز انسان کو اگر کھڑا کرتی ہے، طوفانوں میں اتارتی ہے، ان بلاؤں کو منہ دیتی ہے، جنگیں لڑتا ہے انسان اپنے آپ سے، اللہ کے صبر نفس کے خلاف، اپنے نفس کی گلاٹیوں کے خلاف،
نفس کی بدماشیوں کے خلاف، نفس کے کبر کے خلاف، نفس کی حسد کے خلاف، نفس کے مزاج اور طبیعتوں کے خلاف، نفس کی تعصب کے خلاف، نفس کے افراط و تفرید کے خلاف، نفس کی ان ساری اندر کی باطنی امراض القلوب کے خلاف، دشمنیوں کے خلاف، عداوتوں کے خلاف، ان خنجروں کے خلاف جو سینے میں بھی تھے اور چھاتیوں پہ بھی اور کمروں پہ مارے لوگ، وہ زندگی کیا جو زخمی نہ ہوئی ہو، ان الفاظوں کے خلاف جو بے رحم لوگوں نے کہتے ہوئے لحاظ بھی نہیں کیا۔ صبر اپنی نظریے، اپنی سوچ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنے کے خلاف، اپنی برادری کو چھوڑنے کے خلاف، اپنی لغت کو چھوڑنے کے خلاف، اپنی زبانوں کو چھوڑنے کے خلاف، اپنی تہذیب کو چھوڑنے کے خلاف، اپنے خاندان کو چھوڑنے کے خلاف، اپنی مقصد اور ویژن کی خاطر خود کو غرق کرنے کے لیے صبر۔ کنویں میں یوسف علیہ السلام کا صبر، وہ صبر کہ جب صدیاں کاٹی اس امام نے اس جیلوں میں وہ صدیاں کاٹی، اس اپنی عزت کی حفاظت کے لیے جیل میں چلے جانے کا صبر، اور اس کے باوجود بھی صدیوں کے بعد جب ایک کو رہائی ملی تو انہوں نے کیا، بادشاہ نو جا کے کہیں کہ میرا بھی یہ مسئلہ ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا، وہ بھول گیا، لوگ بھی تجھے بھول جائیں گے، صبر۔ دنیا بھلا دے گی تیری محنتوں کو، صبر۔ اولادوں کی ان اپنے شاگردوں، اولادوں، اپنے ماتحت لوگوں کے اس بدتمیزیوں کے خلاف صبر۔ استاد کا وہ جو قد اور کاٹ ہے اس کو نہ سمجھ، اس استاد کا درد۔ روز ہمارے مشائخ کا صبر، روز ان کمزور ٹانگوں پہ وہ کتاب لے کے آ کے پھر کتاب کھولتا ہے اور صداقت، عدالت، امانت کا پھر سبق پڑھاتا ہے۔ صبر، حق سننا،